الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اپنی عجائب القرآن سیریز سے ایک اور تعجب خیز واقعہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ آج کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، میری آپ سے ایک درخواست ہے ناظرین کرام کہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت تک پہنچ سکیں۔ اور ناظرین کرام، ایک اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ قرآن پاک سے لے کر آتے ہیں، ہماری بڑی محنت اس میں شامل ہوتی ہے، اور اگر آپ اس واقعات کو مکمل نہیں سنیں گے تو قرآن کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، اور ہمارا بھی جو ہماری یہ کاوش ہے اس کی محنت بھی جو ہے یہ وصول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کیجئے تاکہ قرآن کا جو میسج ہے، جو قرآن کا مقصد ہے، قرآن کا مفہوم ہے، یہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو آئیے آج کا واقعہ آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ قوم بنی اسرائیل سے ہے۔ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام آپ کا نبی تھے، اور یہ واقعہ جو ہے طالوت اور جالوت دو کریکٹرز ہیں، دو شخصیت ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو آنے والے بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ سن چکے ہیں پچھلی ہماری سیریز میں کہ قوم عمالقہ نے کس طرح بنی اسرائیل پر جو ہے جنگ کی اور تابوت سکینہ کو لے کر وہ چلے گئے، اور کس طرح تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی۔ تو قوم بنی اسرائیل بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام اس وقت ان کے نبی تھے۔ اور ایک اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ ناظرین کرام، قوم بنی اسرائیل میں بادشاہت اور نبوت دو الگ الگ لوگ کیا کرتے تھے۔ بادشاہت یہودا ابن یعقوب کی اولاد میں رہا کرتی تھی، اور نبوت لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں رہا کرتی تھی۔ یہ دونوں بھائی تھے اور بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن جب حضرت شمویل علیہ السلام نبی مقرر ہوئے، اور اس سے پہلے قوم عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیے اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے، تو اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے یہ عرض کی، یہ درخواست رکھی کہ آپ ہمارے درمیان یعنی قوم بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طالوت کا نام بادشاہت کے لیے مقرر کیا گیا۔ طالوت ایک انتہائی شریف النفس شخص تھا اور بڑا محنتی آدمی تھا، لیکن ناظرین کرام اس کے پاس مال اور دولت نہیں تھی، لیکن علمی حساب سے، جسمانی قوت کے حساب سے وہ ایک بہترین شخص تھا۔ لیکن جب یہ بات قوم بنی اسرائیل کے سامنے اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے رکھی، تو قوم بنی اسرائیل نے اس بات کو ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ طالوت جو ہے انتہائی غریب آدمی ہے، ہم اس کو اپنا بادشاہ کس طرح تسلیم کر لیں، اس سے تو بہتر ہم تھے، ہم میں سے کسی شخص کو رکھ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی یہ نشانی بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ، وہ تابوت سکینہ جو قوم عمالقہ تم سے چھین کر لے گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طالوت کو وہ تابوت سکینہ عطا فرمائے گا، وہ تمہارا طالوت کے ذمے تو طالوت کے جو ہے پاس آئے گا۔ اور ہوا اسی طرح ناظرین کرام، جب یہ نشانی بتائی گئی تو قوم بنی اسرائیل نے یہ شرط عائد کر دی کہ تابوت سکینہ جب طالوت کو مل جائے گا تو ہم اس کی بادشاہت کا جو ہے اقرار کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کے کندھوں پر تابوت سکینہ کو رکھ کر طالوت کے پاس بھجوایا۔ جب طالوت کے پاس تابوت سکینہ آ گیا اور قوم بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو دیکھ لیا، تو اب قوم بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ طالوت بادشاہ مقرر ہو چکا ہے، اب اس کا سب سے پہلی جو کام ہے، اس نے قوم بنی اسرائیل سے ایک منظم فوج تیار کرنا ہے۔ تو اس نے فوج میں بھرتیاں شروع کر دیں، اور ناظرین کرام تفاسیر کی کتب میں آتا ہے کہ تقریباً 3,13,313 کے قریب فوجی جو ہے اس نے جمع کر لیے، اور اس نے ان کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا۔ جالوت ابن عملیق
جو عاد کی اولاد میں سے تھا، وہ بڑا جو ہے جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ ناظرین کرام وہ قد و قامت میں بھی بہت بڑا تھا، اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ ہی صرف 1 میل تک پہنچتا تھا۔ ناظرین کرام بڑی جسامت کا مالک تھا، لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ جب طالوت نے اپنی فوج تیار کر لی اور ان کو جہاد کے لیے آمادہ کر لیا تو 3,13,313 یہ مجاہدین جب چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمیل علیہ السلام سے یہ فرمایا، وحی بھیجی کہ ہم ان کا امتحان لیں گے، اور اس امتحان میں جو لوگ پورا اتریں گے وہی جالوت کے سامنے جہاد کے لیے جائیں گے، باقی تمام کے تمام لوگ جو اس امتحان میں پورا نہیں اترے وہ اس جہاد میں جو ہے شامل نہیں ہوں گے۔ تو لہذا جب یہ جب یہ قوم فوجیوں کا دستہ جالوت سے لشکر کشی کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک نہر پڑی۔ ناظرین کرام بہت ہی گرمی کا عالم ہے، سخت گرمی ہے اور دوپہر کا وقت ہے، اور اس وقت صرف انسان کو ایک ہی چاہ ہوتی ہے کہ کہیں سے اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش بھی اسی طرح کی لی کہ جب وہ لوگ گزر رہے تھے تو نہر کا پانی ٹھنڈا تھا، سخت گرمی کا عالم ہے، اور جب وہ اس کے قریب پہنچے تو طالوت نے یہ کہا کہ اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، صرف 1 چلو کے برابر، اور اگر کسی نے 1 چلو سے زیادہ پانی پیا تو وہ ناشکرا ہوگا اور ہماری فوج میں نہیں رہے گا۔ اس واقعے کو، اس آزمائش کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں رکوع نمبر آخر میں کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس واقعے کو قرآن میں اس طرح ذکر فرمایا کہ فرما دیا کہ اس نہر سے 1 چلو بھر پانی جو پیے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے اگر اس سے 1 چلو سے تجاوز کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ ایمانی کو، اللہ کی ذات پر بھروسے کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح ہوا ناظرین کرام، 3,13,313 لوگوں میں سے صرف 313 افراد وہ تھے کہ جنہوں نے صبر کیا اور 1 چلو بھر پانی پیا۔ چونکہ یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش لی گئی تھی، تو جن لوگوں نے 1 چلو پانی پیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیاس کو ختم فرما دیا، ان کو سیراب فرما دیا، ان کے جانوروں کو بھی سیراب فرما دیا، ان کو دوبارہ چاہت نہیں تھی پانی کی پیاس کی۔ لیکن جن لوگوں نے لالچ کی اور 1 چلو سے پانی زیادہ پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیاس کو مزید بھڑکا دیا، وہ جتنا پانی پیتے ہیں ان کی پیاس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور ہوا اس طرح کہ ان کے ہونٹ پانی پی پی کر سیاہ ہو گئے اور ان کے پیٹ بڑھ گئے، وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور ان لوگوں کو وہیں چھوڑا، اور طالوت نے وہ 313 جو صابرین سے، جو اللہ تعالیٰ پر تقوی رکھتے تھے، ان لوگوں کو لے کر ساتھ چلا گیا۔ جب یہ لشکر جالوت کے سامنے پہنچا ناظرین کرام، اس میں ایک شخص جو طالوت کی فوج میں شامل تھے ان کا نام تھا عیشا۔ ان کے 7 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا وہ بیمار تھا، وہ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، لیکن 6 بیٹے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جن کا نام عیشا تھا۔ ناظرین کرام جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا جو چھوٹا سا بیٹا تھا اس کا نام داؤد تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، داؤد جو بعد میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے جو ہے وہ پکارے گئے۔ قوم بنی اسرائیل نے جب جالوت کی قد و قامت کو، اس کی خیبت کو، اس کے دبدبے کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ طالوت نے یہ کہا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت جس کا میں مالک ہوں اس میں سے آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ لیکن کسی نے آواز نہیں لگائی، کوئی آگے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی، جالوت نے حضرت شمویل سے کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کوئی شخص، کوئی مجاہد، کوئی مرد مومن بھیجے جو جالوت کو قتل کر سکے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد جو ہے اس کو قتل کریں گے، تو لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت بیمار ہیں، وہ ان کا رنگ زرد ہے، نہایت ہی کمزوری کی حالت میں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا،
حضرت داؤد علیہ السلام آئے، طالوت نے وہی بات ان کے سامنے رکھی کہ اگر تم نے جالوت کو قتل کر دیا تو میں اپنی بیٹی کا، اپنی شہزادی کی شادی تم سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت کا مالک تمہیں بنا دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی یہ شرط کو جو ہے قبول کیا اور جالوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ نے آمادگی کا اظہار کر دیا تو طالوت نے آپ کو خوت پہنایا جو سر پہ پہنا جاتا ہے، زرہ پہنائی، آپ کو ہتھیار دیے، گھوڑا دیا کہ جائیے اب جالوت کو جا کے قتل کیجئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں ہے ناظرین کرام، ایک کم سے نوجوان کی جو ہے وہ عمری میں ہے، جب وہ اس کے قریب آنے لگتے ہیں تو جالوت کہتا ہے کہ دیکھو یہ کمزور سا لڑکا میرے مقابلے میں آ رہا ہے، ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کچھ فاصلے پر جا کر رک جاتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میری مدد کا وعدہ فرمایا ہے تو مجھے ان ہتھیاروں کا، مجھے ان زراؤں کا، مجھے اس قوت کا، مجھے سواری کا کیا کرنا ہے؟ ان سب کو میں صرف اکیلا تنہا لے کے جاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک گوپن تھی۔ ناظرین کرام آپ بڑے ماہر تھے اس میں کہ اس سے گوپن سے آپ چیتوں کا، شیروں کا اور بھیڑیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ آپ طالوت کے پاس واپس جاتے ہیں، یہ دیکھ کر جالوت اپنی قوم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جو مجھ سے لڑنے آ رہا تھا، دیکھو میری خوف کو دیکھ کے، میری جسامت کو دیکھ کے، میرے دبدبے کو دیکھ کے یہ واپس الٹے پاؤں پلٹ گیا ہے، یہ لڑ نہیں سکتے۔ بڑے خوش ہو رہے تھے لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ کس جو ہے وجہ سے واپس پلٹے ہیں۔ وہ طالوت کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی زرہ، اپنے ہتھیار، اپنا خود واپس رکھو، میں صرف اللہ کے سہارے، اللہ کی مدد جب میرے ساتھ شامل حال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا۔ لہذا واپس کرتے ہیں اور اپنی گوپن، اور اس میں 3 پتھر ناظرین کرام، وہ 3 پتھر اس گوپن کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہ 3 پتھر کون سے تھے؟ ان میں سے ایک پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر تھا اور ایک پتھر حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب تھا اور ایک پتھر اور تھا۔ وہ 3 پتھر لے کر چلتے ہیں۔ اب جالوت کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو جالوت بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے کہ اے نوجوان، تو اس سے پہلے جب آ رہا تھا تو تیرے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھے، تو اسلحے سے لیس بھی تھا، تو سواری پر بھی تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں تو جو ہے دے کر آ گیا ہے اور میرے پاس یہ پتھر لے کر آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے نہیں کسی کتے کو مارنے آ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے جالوت، تو کتے سے بھی بدتر ہے، کتا بھی تجھ سے جو ہے اچھا ہے، لہٰذا میں تجھ سے لڑوں گا۔ جالوت کہتا ہے کہ جا نوجوان، تم مجھ سے نہیں لڑ سکتا، چلا جا کسی اور پہلوان کو بھیج۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تجھ سے لڑوں گا اور فالتو باتیں چھوڑ دے اور مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ جیسے ہی اس سے یہ مکالمہ کرتے ہیں اور اپنی گوپن کے اندر وہ جو 3 پتھر موجود ہوتے ہیں اس کو گھماتے ہیں ناظرین کرام، اور جیسے ہی جالوت کے اوپر پھینکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر جو اس گوپن میں موجود ہوتے ہیں، جب وہ جالوت کے سر پر لگتے ہیں ناظرین کرام، تو ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہا کی فوج پر ابابیل کے ذریعے، ابابیل کے لشکر کے ذریعے، کنکروں کے ذریعے ان کی فوج کو ہلاک و برباد کیا تھا، معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ابابیل کے وہ کنکر دوبارہ جو ہے وہ آ گئے ہیں اور جالوت کے سر کو چیرتے ہوئے، اس کے سر کو چیرتے ہوئے نکل کے اس کے پیچھے نکلتے ہیں۔ ناظرین کرام جب وہ پیچھے آر پار ہو جاتے ہیں تو اس کی فوج کے 30 آدمی اوپر وہ پتھر لگتے ہیں اور 30 کے 30 آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی قوت اور قدرت تھی، جو دراصل اللہ کی قوت تھی۔ وہ منسوب پتھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے منسوب پتھر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان اور کیا قوت عطا فرمائی، ان کی کیا فضیلت تھی کہ وہ جالوت جیسے بہادر پہلوان کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے 30 آدمی جو اس کے ساتھ فوجی کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا جالوت جو ہے وہ قتل ہو چکا ہوتا ہے، وہ میدان جنگ کے اندر ڈھیر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اور طالوت کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل میں جشن شروع ہو جاتا ہے اور جالوت کی جو فوج ہوتی ہے وہ اپنے سردار کو جب اس طرح ہلاک و برباد دیکھتی ہے تو وہ میدان جنگ سے فرار ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی فوج کے اندر شادیانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وقت ہوتا ہے طالوت کے وعدے کا۔ طالوت حسب وعدہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرما دیتا ہے اور اپنی آدھی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیتا ہے ناظرین کرام۔ اور جب طالوت
جو نیک شخص ہوتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے اس کی وفات کے بعد، اس کے انتقال کے بعد اس کی بقیہ سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل اس کی بقیہ سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام جو اس وقت بنی اسرائیل پر نبی ہوتے ہیں، ان کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج بھی پہنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب داؤد علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور قوم بنی اسرائیل پہ نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جو نبی بھی مقرر ہوئے اور بادشاہ بھی مقرر ہوئے بنی اسرائیل پہ۔ اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل پہ بادشاہ الگ ہوا کرتے تھے اور نبی الگ ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ یہودا ابن یعقوب کی اولاد سے ہوا کرتے تھے اور نبی لاوی ابن یہودا کی اولاد سے ہوا کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں یہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں کہ جن کو کے سر پر نبوت کا تاج بھی پہنایا گیا، جن کو حاکمیت بھی عطا فرمائی گئی، اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد آپ نبی مقرر ہوئے اور 70 برس تک تقریباً آپ نے سلطنت پر فائز رہے، اور آپ کے وفات جب ہوئی تو آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام جو اس وقت نبی بھی مقرر ہوئے اور اس وقت کے بادشاہ بھی مقرر ہوئے، وہ بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر جو ہے سلطنت فرمائی، وہ اللہ کے پیغمبر ہوئے۔ تو یہ آج کا تعجب خیز واقعہ تھا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے ملی، اور طالوت اور جالوت کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے اپنی عجائب القرآن سیریز سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس واقعے کو بیان کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس اختتام سے قبل ایک درخواست آپ سے کرنا چاہوں کہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بس اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔